میرا نام شہر بانو ہے۔ میری عمر 14 سال تھی جب مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ میں بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہم اپنے والدین کے 4 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑی ایک بہن اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی۔ میری زندگی بہت اچھی تھی۔ میری ٹیچرز بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ چھوٹا قد، گول مٹول سی، چہرے پر گلابی پن شامل تھا، خوبصورت آنکھیں تھی۔ سب کہتے تھے تم ایک گڑیا ہو، اور میں ہمیشہ ان تعریفوں کو حاصل کر کے خوب مسکراتی تھی۔ مجھے اپنی تعریف سننا بے حساب پسند تھا۔ آج صبح سے ہی میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے امی سے منع کر دیا تھا کہ میں اسکول نہیں جانا چاہتی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہے، لیکن میری امی نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بولی، خبردار جو تم نے آج بہانہ کیا، میں تمہیں بہت ماروں گی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ابو تم لوگوں کو اسکول چھوڑ کر آئیں گے، جلدی کرو۔ وہ یہ بول کر کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میری آپی اور میرا چھوٹا بھائی فوراً تیار ہونے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ لیکن آج بالکل بھی میرا دل اسکول جانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، ورنہ میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، ہمیشہ وقت پر جاتی تھی اور اپنا کام بھی وقت پر کرتی تھی۔ لیکن آج مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن میری امی میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں بھی کھڑی ہو گئی تھی، اسکول تو جانا ضروری تھا، آج میرا ٹیسٹ بھی تھا، اسی لیے میں فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یونیفارم امی پہلے ہی واش روم میں میرا لٹکا چکی تھی۔ واش روم آ کر میں نے شاور لیا اور کپڑے بدل کر میں باہر آ گئی تھی۔ میں اسکول یونیفارم میں بھی بہت پیاری لگتی تھی۔ میں نے 2 پونیاں بنائی اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ بیگ پہلے ہی تیار تھا جو امی کے پاس موجود تھا۔ ہم بہن بھائی نے امی کے ہاتھ سے ناشتہ کیا تھا۔ میں اپنی امی کی بہت لاڈلی تھی، اسی لیے ان سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کے گلے میں اپنی بائیں ڈال کر بولی تھی، امی آج میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے، آج میں چھٹی کر لیتی ہوں، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ جبکہ میری امی سر نہ میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، نہ میری لاڈو، آج تمہارا ٹیسٹ ہے، تم نے بہت محنت کی ہے، اگر آج کے ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوگی تو فائنل سیمسٹر کیسے دوگی؟ ان کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، اس لیے میں چپ ہو گئی تھی۔ میں نے فی الحال اپنے آپ کو قابو کیا اور امی کے گال پر پیار کر کے جلدی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ ہمیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور ہم اسکول کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہمیں اسکول چھوڑنے کے لیے پاپا جاتے تھے، لیکن آج ان کو آفس جلدی جانا تھا، اسی لیے آپی کے ساتھ ہم بہن بھائی ہی جا رہے تھے، مگر اچانک ہی راستے میں ایک گاڑی ہمارے آگے آ کر رک گئی تھی۔ آپی اور میں پریشان ہو گئے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اچانک ہی اس گاڑی میں سے 2 موٹے موٹے آدمی باہر آئے اور انہوں نے میری آپی اور بھائی کو چھوڑ کر صرف مجھے پکڑ لیا تھا اور گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ میں روتی جا رہی تھی، چلاتی جا رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن ان لوگوں کو میرے حال پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے پٹخنے والے انداز میں مجھے گاڑی میں ڈالا تھا اور تیزی سے بھگاتے ہوئے لے گئے تھے۔ میری آپی اور چھوٹا بھائی بہت دور تک ان کے پیچھے آئے تھے، آوازیں دیتے رہ گئے تھے کہ ہماری بہن کو چھوڑ دو، وہ معصوم ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ لوگ نہ رکے تھے اور نہ ہی انہوں نے رکنا تھا۔ میں گاڑی کے اندر خوب ہاتھ پیر چلا رہی تھی، ان سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مجھے جانے دیا جائے، لیکن پھر بھی ان کو میرے اوپر بالکل رحم نہیں آیا تھا۔ میرے زیادہ شور کرنے پر باہر موجود لوگوں کو بھی ان لوگوں پر شک ہو سکتا تھا، اسی لیے گاڑی چلاتا ہوا ڈرائیور غصے سے بولا تھا، اس چھوری کے منہ پر رومال رکھ، چیخ چیخ کر کان پھاڑ دیے ہیں، اگر باہر موجود لوگوں کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر زور سے چیخ مارتی، اس سے پہلے ہی برابر میں موجود آدمی نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی سانس روک لی تھی، میں بہت ہی ہوشیار بچی تھی، لیکن میرا سانس روکنا بھی کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس رومال میں بہت دوائی ڈالی ہوئی تھی، اسی لیے میں فوراً بے ہوش ہو کر ان لوگوں کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ میری آنکھ رات کے وقت کھلی تھی، مجھے کافی شور کی آواز آ رہی تھی، گانے بجنے کی، ڈھول کی، مردوں کے ہنسنے کی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کسی کمرے میں موجود تھی اور ایک چھوٹی سی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہر جگہ میک اپ کا سامان تھا اور شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں کہاں پر تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی تک میں اپنے اسکول یونیفارم میں ہی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا ارادہ دروازے کو پیٹنے کا تھا، لیکن میں چپ ہو گئی تھی۔ باہر سے مردوں کی آواز آ رہی تھی، یعنی میں کسی غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میرا دماغ گھوڑے کی رفتار کی طرح کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ کھڑکی کے پاس آئی تھی اور پردہ ہٹا کر جب میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
میں 14 سال کی تھی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ اکثر اوقات میں نے ڈراموں میں ایسے منظر دیکھے تھے جس میں کوٹھے کا سین دکھایا جاتا تھا، یعنی میں کسی غلط جگہ پر آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مجھے میری ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں نے انہیں بولا تھا کہ آج مجھے نہیں جانا، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی اور مجھے زبردست سے اسکول بھیج دیا تھا، جس کا نتیجہ آج میں کوٹھے پر موجود تھی۔ میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ میرے والدین کہیں سے مجھے بچانے کے لیے آ جائیں، یہاں پر پولیس پہنچ جائے، مجھے یہاں سے نکال لیا جائے، لیکن شاید اب یہ سب میرے نصیب میں نہیں تھا۔ میرا نصیب کالا پڑ چکا تھا۔ میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی تھی اور دعا کرنے لگی تھی کہ اوپر والے مجھے بچا لے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے پڑھائی کرنی ہے، میری زندگی کو برباد ہونے سے روک لے، لیکن شاید میری دعا قبول نہیں ہونی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں روتے روتے کب گہری نیند میں گئی مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ اگلی صبح میرے سر پر کوئی کھڑا ہوا مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ میں نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی ایک چمکیلے کپڑے پہنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، مجھے گھور رہی تھی۔ میں فوراً ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اے لڑکی باہر آ، ستارہ بائی نے تجھے یاد کیا ہے۔ جبکہ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ستارہ بائی کون ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنے لگے تو میں نے فوراً بولا تھا، مجھے منہ دھونے دو، میں ابھی اٹھی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے ہنسی لگائی تھی اور میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی تھی، اے چھوری، تیرا منہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ستارہ بائی کا حکم ہے، تجھے جلدی باہر لے کر آؤں۔ وہ بہت ہی گندی زبان بول رہی تھی۔ مجھے اس عورت سے بہت تکلیف ہو رہی تھی مگر میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا اور ایک بھاری کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن وہ بہت بدصورت لگ رہی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لائی تھی اور ستارہ بائی کے قدموں میں پھینکتے ہوئے بولی تھی، بائی یہ ہے وہ چھوری جو کل ارسلان نے بھیجی ہے۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو ایک تخت لگا ہوا تھا جس پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کافی صحت مند تھی۔ کپڑے بہت ہی گھٹیا تھے جسے دیکھ کر میری آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے لہنگا پہنا ہوا تھا لیکن اس انداز میں کہ اس کا سارا جسم عیاں ہو رہا تھا۔ وہ میرا چہرہ چھوتے ہوئے بولی، اے لڑکی، لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، اس سے تو میں خوب کماؤں گی۔ یہ بولتے ہی اس نے ہنسی لگائی تھی جبکہ مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، مجھے میرے والدین کے گھر جانا ہے، مجھے اسکول جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ لوگ کون ہیں؟ یہ گندی جگہ ہے۔ میں اور کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ستارہ بائی نے زور سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا تھا اور میرا چہرہ اپنی گرفت میں دبوچتے ہوئے بولی، اے لڑکی، میری روزی روٹی کو اگر تو نے گندا بولا تو میں تیری یہی قبر بنا دوں گی۔ اپنی زبان کو بند رکھ، میرے سامنے کوئی بھی بکواس نہیں کر سکتا۔ میرا پیر دبا، پھر سوچتی ہوں تیرا کیا کرنا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ کی انگلیاں میرے گال پر چھپ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے لیکن میں بہت بے بس تھی، ان لوگوں کے ہی رحم و کرم پر تھی۔ میں چپ چاپ ان کے پیر دبانے لگی تھی جبکہ ستارہ بائی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ستارہ بائی نے ایک زور کی لات مجھے ماری تھی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی تھی، ایسا بھی میں نے تیرے ساتھ کیا کر دیا ہے جو تو اتنے آنسو بہا رہی ہے؟ خاموش ہو جا۔ اے بشرا، ذرا اس کے لیے ناشتہ بنا، میں نے اس کے بارے میں سوچ لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ستارہ بائی کے برابر میں ہی ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بھی ایک بہت ہی چمکیلا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ تقریباً یہاں موجود ہر عورت خوبصورت طرز کے کپڑوں میں موجود تھی لیکن مجھے ایسے کپڑوں سے گھن آ رہی تھی۔ وہ لڑکی فوراً ہی ستارہ بائی کے حکم پر کچن میں چلی گئی تھی۔ میں زمین پر اداس بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قابو پا لیا تھا کیونکہ اکثر میری دادی ماں کہتی تھی، جو لوگ روتے ہیں وہ بزدل کہلاتے ہیں، اور یہ دنیا اتنی ظالم ہے کہ رونے والے انسان کو اور زیادہ رلاتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے رو کر اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں کرنا۔ میں اپنے آپ کو قابو کر چکی تھی لیکن کرسی پر بیٹھی عورت مجھ سے زیادہ تجربے کار اور ہوشیار تھی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا میرے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ میں ستارہ بائی کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، میں نے منہ نہیں دھویا، برش نہیں کیا، میں باتھ روم چلی جاؤں؟ ستارہ بائی میری بات پر زور سے ہنسی تھی اور سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، اے بشرا، لڑکی کو لے کر جا، اس کا نازک پن ذرا دور کر۔ جبکہ میں حیران تھی کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، جبکہ اس لڑکی کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی تھی اور وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگی تھی۔ میں فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر چکی تھی اور ستارہ بائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جیسا آپ بولیں گی ویسا ہی ہوگا۔
میں ایسے ہی ناشتہ کر لوں گی۔ ستارہ بائی میری بات پر زور سے ہنسی تھی اور سر ہلا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ بشرا کی طرف مڑ گئی تھی، اس سے نہ جانے کون کون سی باتیں پوچھ رہی تھی جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ میرے لیے ناشتے میں ایک پراٹھا اور چائے لائے تھے۔ ناشتہ کر لینے کے بعد میں وہ سامان اٹھا کر کچن کی طرف جاتی، اس سے پہلے ہی ستارہ بائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بشرا کو آواز دیتے ہوئے وہ سامان اٹھانے کی تاکید کی تھی اور مجھے اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے بولی تھی، تو بالغ نہیں ہوئی ورنہ تجھے ابھی کوٹھے پر بٹھا کر اپنا کوٹھا چمکا لیتی، لیکن تو بڑی تگڑی پارٹی ہے، اسی لیے میں تجھے 18 سال تک کچھ نہیں ہونے دوں گی، تو میرے ساتھ رہے گی، لیکن اگر تو نے کبھی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی یا میری اجازت کے بنا اس کوٹھے سے بھاگی تو یاد رکھنا میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ تیرا نام آج سے شمسا ہے۔ میں بے خوف بولی تھی، میرا نام شہر بانو ہے، آپ مجھے غلط نام کیوں دے رہی ہیں؟ آپ نے مجھ سے میرے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھا۔ ستارہ بائی نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور میرا منہ پکڑتے ہوئے بولی، میرے حکم کو تو نے نہیں سنا تو میں تمہیں مار دوں گی، پر تم میرے لیے ایک مہنگی لڑکی ہو۔ اور میں چپ ہو گئی تھی، میں اپنا دماغ لگا رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اوپر والے سے دعا بھی کرتی تھی کہ ایسا وقت آنے سے پہلے میری زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اس کوٹھے سے نکل جاؤں۔ یہاں کی رہنے والی ہر لڑکی اپنی زندگی سے سمجھوتا کر چکی تھی، لیکن میں اپنی زندگی سے سمجھوتا کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج صبح بھی میں بہت روئی تھی، اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے یہاں سے نکال دو، اور کہتے ہیں نا کچھ دعائیں آپ کے لیے اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ وہ فوراً پوری ہو جاتی ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ آج بڑی محفل کا آغاز کیا گیا تھا کیونکہ میری بولی لگائی جانی تھی۔ ستارہ بائی نے بتایا تھا کہ مجھے ایک تخت پر کھڑا کیا جائے گا اور کئی مرد آئیں گے، اس کے بعد میری بولی لگے گی، جو مرد زیادہ پیسے دے گا مجھے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا یا پھر استعمال کر کے یہیں چھوڑ دے گا۔ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تو مجھے اس کوٹھے سے آزادی ہے، اور اگر اس نے مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا تو میری زندگی برباد ہے، کیونکہ پھر ہر رات میرے پاس کوئی نیا مرد آئے گا اور میں اس مرد کے حوالے کر دی جاؤں گی جس نے مجھے خریدا ہوگا۔ میری آنکھیں بند تھی، میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مجھے ستارہ بائی کی لڑکیوں نے تیار کر دیا تھا، میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ یہ مجھ پر کیسا وقت آیا تھا؟ میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی رہی تھی اور آج ایک طوائف بننے جا رہی تھی۔ میرے لیے یہ پل بہت تکلیف دہ تھا، میری آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، صبح سے ہی میرا حال بے حال ہو رہا تھا، رونے کی وجہ سے مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ناچنا تھا، اس کے بعد ہی میری بولی لگنی تھی تاکہ لوگ مجھے آسانی سے خرید سکیں۔ محفل سجائی جا رہی تھی، ہر چیز کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار میں نے ستارہ بائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ میں حیران بھی تھی لیکن چپ تھی، مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے لڑکیوں میں اگر کسی کو اہمیت دی تھی تو وہ میں تھی، لیکن آج میں ستارہ بائی کے پاس نہیں گئی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی تھی۔ اگر انہیں مجھ سے اتنا پیار تھا تو وہ کبھی بھی نہ میری بولی لگاتی اور نہ ہی مجھے یہ کام کرنے دیتی۔ ہاں، مجھے ستارہ بائی سے ایک انسیت تھی کیونکہ وہ میرے لیے میری ماں کا درجہ رکھتی تھی، لیکن آج مجھے ان کے وجود سے بے حد نفرت ہو رہی تھی۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی مرد آنا شروع ہو گئے تھے، ہر طرف خوشبو پھیل رہی تھی، شراب کی بوتلیں باہر نکل آئی تھی، میوزک سسٹم بھی لگا دیا گیا تھا، حویلی کے دروازے بند ہو گئے تھے اور اب مجھے محفل میں 4 چاند لگانے کے لیے جانا تھا۔ میرا دل ڈھول کی طرح میرے کان میں بج رہا تھا، میری آنکھیں دھندلا رہی تھی، چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا گیا تھا، مجھے اپنا گھونگھٹ ایک ادا سے ہٹانا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے مردوں کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے بری طرح سے للچانا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور ستارہ بائی میرے نام کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے محفل میں آنے کی دعوت دی گئی تھی اور میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے سبھی مردوں کے بیچ میں پہنچ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر اداسی تھی، ہونٹوں پر مسکان تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ پل ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، لیکن یہ پل ہر لڑکی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں نے میوزک کی تال پر ناچنا شروع کر دیا تھا۔ ستارہ بائی نے مجھے ایسا کپڑا دیا تھا جس سے میری کمر اجاگر ہو رہی تھی، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن میں ستارہ بائی کے آگے بری طرح بے بس تھی۔ میں نے پیروں میں گھنگرو پہن رکھے تھے جو میری ہلچل پر اس حال میں ہلچل پیدا کر رہے تھے۔ میری ہر لچک پر مردوں کی آواز گونج رہی تھی، سبھی کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا تھا کہ گھونگھٹ ہٹاؤ، لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ابھی نہیں ہٹاؤں گی جب تک میں اپنا آپ یہاں پر بہتر محسوس نہ کر لوں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا
اور وہاں موجود ہر ایک مرد کی دلچسپی میں نے بڑھا دی تھی۔ کافی دیر بعد جب آخری پل باقی رہ گئے تھے تب ستارہ بائی کی طرف سے بھی مجھے حکم آ گیا تھا، اے شمسا گھونگھٹ ہٹاؤ۔ میں نے اوپر والے کا نام لیا اور ایک ادا سے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا تھا، بلکہ دوپٹہ ہی دور پھینک دیا تھا۔ میرا یہ کرنا تھا کہ سبھی مرد حد سے زیادہ پاگل ہو گئے تھے اور دیوانہ ہو کر میری طرف لپکنے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن ستارہ بائی نے سب کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ کوئی اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک اس کی بولی نہیں لگ جاتی۔ میرا حسن دیکھ کر سبھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور سب نے میری تعریف کی تھی اور سیدھے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی تھی، میرا دم نکلنے پر آ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسی زندگی گزاروں گی جس میں صرف اور صرف ذلت ہوگی۔ آج جو کچھ میں نے کہا تھا اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی طرح ہو رہی تھی جو موت مانگ رہا تھا لیکن اسے موت نہیں آ رہی تھی۔ میں چیخ چیخ کر روئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرے ہونٹوں سے ستارہ بائی اور اس کوٹے کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی۔ لیکن شاید یہ سب میری بے وقوفی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن میرے ساتھ یہ سب ہونا ہے، کیونکہ یہاں موجود کوئی بھی لڑکی ستارہ بائی کے دل کے کتنے ہی پاس کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ یہ سب ہو کر ہی رہتا ہے۔ لیکن وہ رات میرے لیے بہت بھیانک تھی۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو میرا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ دیر رات تک سونے کی وجہ سے میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میرے پاس ہی میری سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر پر پٹی رکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو ستارہ بھائی بھی کمرے میں موجود تھی، پریشان نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور میرا سر سہلاتے ہوئے بولی تھی، اے میری چندا کیا ہوا؟ ایک ہی دفعہ تم بیمار ہو گئی۔ انہوں نے اشارے سے سب لڑکیوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، جبکہ میں ان سے رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب انہیں مجھ پر بالکل رحم نہیں آیا تھا تو میں ان سے بات بھی کیوں کرتی؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بہت ہی لاڈ بھرے لہجے میں بولی تھی، میں جانتی ہوں میری لاڈو بہت پریشان ہے، کل جو ہوا اس سے ڈر گئی ہے، اسی لیے ساری رات روتی رہی ہے۔ تیری آواز مجھے آئی تھی اور میں تیرے پاس آنا چاہتی تھی لیکن بے بس تھی، وہاں پر سب چیزیں مجھے سنبھالنی تھی۔ بڑے پیمانے پر وہ کارکن کیا گیا تھا۔ تیری وجہ سے کل میں نے بولی نہیں لگائی، ورنہ عام طور پر جو لڑکی ڈانس کرتی ہے اسی وقت بولی لگائی جاتی ہے اور اسی رات اس کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مگر تم میرے لیے بہت ضروری ہو، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ تو صرف ناچے گی، نہ میں تیری بولی لگاؤں گی اور نہ ہی تجھے کسی آدمی کے حوالے کروں گی، بھلے لوگ کتنا ہی تجھے لالچی نگاہ سے دیکھ لے۔ میں حیران ہو کر ستارہ بائی کو دیکھ رہی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ستارہ بائی میرے ساتھ اتنا اچھا کر سکتی ہے۔ میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ ضرور میرے ساتھ ایسا کریں گی، آپ نے ہمیشہ ہی ایسا کیا ہے۔ وہ میرے بال سہلاتے ہوئے بولی تھی، ایک تو ہی ہے جس کو میں نے اپنی بیٹی مانا ہے، اور کبھی کوئی ماں اپنی بیٹی کو طوائف نہیں بناتی، لیکن تو رقصہ ضرور بنے گی۔ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میرے کوٹے کی باقی لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ میں نے تجھ پر اپنا بہت پیسہ لگایا ہے، دیکھ شمسا مجھے تیری طرف سے اب اور کوئی شکایت نہیں چاہیے، اور اگر مجھے پتا چلا کہ تو روئی ہے تو میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گی بلکہ تجھے طوائف بنا دوں گی۔ ان کی بات سن کر میں تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور انہیں گلے لگاتے ہوئے بولی تھی، ستارہ بائی آپ بہت اچھی ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی آسانی سے اتنی بڑی مشکل سے باہر نکل آؤں گی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ستارہ بائی یہ تو میرے لیے کر چکی ہے، مگر وہ اپنی عادت کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ ہاں وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، یہ بات سچ ہے، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان کی محبت میں میرے لیے بالکل بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، مگر دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، اور یہی ستارہ بائی کے ساتھ ہونے والا تھا، اور وہ مجھے برباد کرنے والی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں ہر روز محفل سے جا کر رقص کرتی تھی۔ اب مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نہ میری بولی لگائی جائے گی اور نہ ہی مجھے خرید کر کوئی لے جائے گا، بس مجھے ناچنا ہے اور ان سب کا دل لبھانا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ میں بہت بڑی رقاصہ بن گئی تھی، دور دراز سے لوگ میرا ناچ دیکھنے کے لیے آتے تھے، میری بہت قیمت لگائی جاتی تھی۔ ستارہ بائی میرے رقص سے ہی اتنا کما لیتی تھی کہ انہیں میری بولی لگوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی میرا حسن انہیں چاہیے تھا، اور اگر وہ مجھے کسی آدمی کے حوالے کرتی
تو وہ آدمی میرا حسن خراب کر دیتا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آج صبح سے ہی میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ میں نے یہ بات ستارہ بائی کو بھی بتائی تھی، مگر وہ تو اپنے نوٹ گننے میں مصروف تھی۔ انہوں نے بول دیا تھا، دیکھ شمسا، مجھے تیری طرف سے کوئی بھی بہانہ نہیں چاہیے۔ آج تجھے رقص کرنا ہے، بڑی بڑی ہستیاں آ جائیں گی۔ اگر تیری طرف سے مجھے کوئی بھی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کچھ ہوگا، کچھ عجیب، بہت خطرناک۔ لیکن کیا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی الگ انسان تھی۔ جب بھی میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہوتا تھا یا پھر کچھ اچھا ہونے والا ہوتا تھا تو مجھے محسوس ہو جاتا تھا، اور آج بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ ہوگا، کچھ عجیب یا اچھا۔ لیکن کیا، اس بات سے میں انجان تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، رات کو محفل سجا دی گئی تھی، عزت دار ہستیاں پہنچ گئی تھی، اور آج میں نے اپنا سب سے اچھا سوٹ پہنا تھا، پیروں میں گھنگرو باندھے تھے، چہرے کو میک اپ سے کئی طرح سے سجایا تھا، بالوں میں گچھا لگایا تھا، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنی تھی اور سج کر باہر آئی تھی۔ تمام مردوں کی نگاہیں میرے حسن پر ہی تھی، سب کی گندی نگاہیں میرے جسم سے سر پار ہو رہی تھی، جو مجھے خوب اچھے سے محسوس ہو رہی تھی۔ شروعات میں مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا تھا اور مجھے یہ کام کرتے ہوئے بھی گھن آتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے عادت ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ رونے سے یا پھر تکلیف میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہی میری زندگی ہے اور مجھے یہ سب کچھ قبول کرنا ہی پڑے گا۔ میں اپنی کمر کو بہت ہی خوبصورتی سے لچک رہی تھی، اپنے پیروں کو گھما کر زمین پر مار رہی تھی، جس سے ماحول میں ایک طوفان پیدا ہو رہا تھا۔ کئی طرح کی آوازیں میرے کان سے ٹکرا رہی تھی، کچھ مجھے اچھی لگ رہی تھی تو کچھ اتنی گندی لگ رہی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، مگر میں بے انتہا بے بس تھی۔ آج کا رقص بہت ہی معنی رکھتا تھا، کیونکہ آج کوئی بیکار آدمی نہیں آئے تھے، بلکہ ستارہ بائی کے مطابق بہت مالدار لوگ آئے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ پر خوب پیسہ لٹایا تھا جو ستارہ بائی جمع کرتی جا رہی تھی، مگر اس دوران مجھے ایک بہت عجیب نگاہ اپنے وجود پر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھا کر بھی اس شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، جب اچانک ایک دن ستارہ بائی میرے پاس آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے، آج تم یہاں سے جا رہی ہو۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ میں حیران ہو کر بولی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، آپ نے مجھے بیچ دیا۔ میں بے یقین لہجے میں بولی تھی، کیونکہ مجھے ان سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک آدمی میرے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں جو ستارہ بائی کی طرف متوجہ تھی، فوراً اس آدمی کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ آدمی بلا کا حسین تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت، پینٹ شرٹ میں کوئی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا میرے قریب آیا تھا۔ ستارہ بائی کے سامنے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، آپ کا خریدار، آپ کا عاشق ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ محض آپ کی ایک جھلک نے مجھے آپ کا دیوانہ کر دیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میں آپ کو ایک عزت بھری زندگی دوں گا، اس عذاب سے نکال کر بہت دور لے جاؤں گا جہاں پر آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میں اس انسان کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت اونچا تھا، مگر وہ میرے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کیا مجھے اس سے ہاں بول دینی چاہیے تھی؟ میں تو کب سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، عزت بھری زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ کیا مجھے اس کا ساتھ قبول کر لینا چاہیے تھا؟ اس طرح کے کئی سوالات میرے دماغ میں مچل رہے تھے۔ تھک ہار کر میں نے ہاں بول دی تھی، کیونکہ میں واقعی ایک عزت بھری زندگی چاہتی تھی، کیونکہ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری بات سن کر وہ آدمی مسکرایا تھا اور ستارہ بائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ راضی نہیں ہوگی، مگر یہ راضی ہو گئی ہے۔ جبکہ ستارہ بائی مسکرائی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، خوش رہو، یہ ہماری بہت ہی ناز سے پلی لڑکی ہے، آپ ہماری بچی کو بالکل تکلیف نہیں دیں گے صاحب۔ جبکہ وہ فوراً بولے تھے، آپ کو شکایت نہیں ملے گی، ہم آج ہی انہیں لے کر جا رہے ہیں۔ جبکہ ستارہ بائی فوراً بولی تھی، اور شادی؟ وہ آدمی بولا تھا، وہ ہم کر لیں گے، آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے۔ میں تو پھولے نہیں سما رہی تھی، میں جلدی سے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنا سامان باندھنے لگی تھی، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہاں کی ہر چیز یہیں چھوڑ دو، بس یہاں کی ایک انمول چیز میں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ ایک پل کے لیے مجھے اس کی یہ ادا بری لگی تھی، لیکن میں خاموش رہی تھی۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر کی طرف ہو گیا تھا۔ اس نے راستے میں بتایا تھا کہ وہ ایک وکیل ہے اور اس نے آج میرے لیے بہت بڑا سرپرائز پلان کیا ہے۔ اس نے ستارہ بائی کو میرے لیے 70 لاکھ دیے تھے، تبھی ستارہ بائی مجھے اس کے حوالے کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی، کیا وہ اتنا امیر انسان تھا؟ مجھے انتہا سے زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔
نہ جانے کیوں مجھے اب اس آدمی پر شک ہونے لگا تھا۔ دل کیا کہ میں ابھی اس سے بول دوں تم مجھے واپس میرے کوٹھے پر چھوڑاؤ، وہاں پر میں رقص کر کے اپنی زندگی بسر کر لوں گی، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ میں بالکل چپ تھی، میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا خود نہیں جانتی تھی۔ وہ آدمی تھوڑا منفرد تھا، سب سے الگ۔ وہ مجھے لے کر سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی عالی شان محل تھا۔ اس نے مجھے بہت احتیاط سے اپنی گاڑی سے اتارا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر اس گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ سامنے ہی کالے کوٹ میں کئی عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے میں سہم گئی تھی اور اس آدمی کے پیچھے ہو گئی تھی۔ اتنی ساری عورتوں کو دیکھنا نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، انہیں لے کر جاؤ اور میں ابھی آتا ہوں۔ یہ بول کر انہوں نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ وہ مجھے کسی شہزادی کی طرح تھام کر اوپر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ میرا دل بہت بری طرح گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میرے ساتھ اب کچھ نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کر لیا ہے، مجھے اب سکون چاہیے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا سکون تو اب خراب ہونے والا ہے۔ میری زندگی اس قدر مشکل میں آنے والی تھی۔ جیسے ہی اوپر والے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ پڑی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے یا خواب۔ سامنے ہی میری بہن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہ اس کے بچپن کی تصویر تھی۔ میں 14 سال کی عمر میں اس سے جدا ہوئی تھی اور آج کئی سال بعد اسی تصویر میں دیکھ رہی تھی جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بنائی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ تمام عورتیں باہر چلی گئی تھی۔ میں زمین پر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں تو اپنے خاندان سے ملنا چاہتی تھی اور یہ سب کیا ہوا تھا؟ تب اچانک کمرے میں وہی آدمی داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ میرے آگے کرتے ہوئے بولا تھا، یہ عورت میری بیوی تھی مگر ڈیلیوری کے وقت اس کا انتقال ہو گیا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، مگر یہ چھوٹا سا پھول میرے ہاتھ میں دے گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، آپ میری بہن کو تلاش کریں گے اور اسے ایک اچھی زندگی دیں گے اور میرے بیٹے کی پرورش میری بہن کرے گی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری بہن سے شادی کریں گے۔ میں کافی ٹائم سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، تمہیں بہت ڈھونڈا، تب کہیں جا کر مجھے پتا چلا تھا کہ تم اس کوٹھے پر ہو۔ مجھے کافی عرصہ لگ گیا، اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے تمہیں تلاش کر لیا۔ آج میری بیوی کی روح بھی تمہیں یہاں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوگی۔ یہ بات سن کر میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا تھا اور اس کو پیار کرنے لگی تھی۔ کیا وقت اس طرح بھی بدل سکتا ہے؟ میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ میں نے اسی وقت ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بہن کی اس خواہش کو لازمی پورا کروں گی۔ اس کے بیٹے کو میں نے اپنا بیٹا مان لیا تھا۔ میری بہن کے شوہر کا نام تنویر تھا اور وہ ایک بڑے وکیل تھے۔ ان کی بہت پہچان تھی، اسی وجہ سے انہیں حاصل ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسی دن مجھ سے شادی کی تھی اور ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ہاں، میرے دل میں ایک چبھن ہوتی تھی کہ جس انسان سے میں نے شادی کی ہے وہ پہلے ہی کسی اور کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن پھر میں یہ سوچ کر اپنا سر جھٹک دیتی تھی کہ اسی آدمی کی وجہ سے میں اس جہنم سے باہر نکل آئی ہوں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کو میری شخصیت میں دلچسپی ہونے لگی تھی اور وہ مجھ سے محبت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بہن کے بیٹے کو بہت پیار سے پالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے بالکل اپنی اولاد لگتا تھا اور بھلا میں اس سے محبت کیوں نہ کرتی؟ آخر کار میں اس کی خالہ تھی۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں، کبھی مجھے دھوکہ نہ دینا۔ وہ کچھ ہی دنوں میں مجھ سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا اور وہ میرے پاس سے زیادہ تر رہتا تھا۔ تنویر بہت مصروف رہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے وقت دیتے تھے اور میرے لیے یہی سب کچھ کافی تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ابھی تک میں نے اپنی عزت بچا کر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں محض رقص کرتی تھی، اس کے علاوہ آج تک میں کسی غیر مرد کے قریب نہیں گئی اور کسی غیر مرد نے میرے حسن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ اب میں تنویر اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ کچھ دن بعد میرے گھر میں ایک اور خوشی آنے والی ہے جس کی وجہ سے میں اور خوش ہو گئی ہوں، کیونکہ اتنے سالوں کے بعد آج میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے ملی تھی اور امی کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میری زندگی اب مکمل ہو گئی تھی۔